الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ ایک مسلمان کے لیے عقیدہ سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہو تو اس کو بنیاد بنا کر جو بھی اچھا عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو پھر انسان کتنے بڑے بڑے اچھے عمل کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کلیئر کر دیا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو بالکل پراگندہ گرد و غبار کی طرح بنا کر اڑا دیں گے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ ہم تمہیں بتائیں عمل کرنے کے لحاظ سے کون سے لوگ ہیں جو عمل کر کے بھی خسارہ پانے والے ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہی ان کی ساری محنت، ساری سعی، کوشش، جد و جہد سب ختم۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کے اعمال قبول ہی نہیں۔ بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے سخی لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ سے پہلے بھی ایسے ایسے لوگ کہ 3 وقت ان کے دسترخوان لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اتنی مخلوق کو ان کا کھانا کھلانا، ان کے پیٹ بھرنا ان کو فائدہ دے گا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا، نہیں، ان کو ان کے یہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ ما قالا ولو مرۃ واحدہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ اچھے اچھے عمل کرنے والے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ جب اس کا اللہ پر عقیدہ ہی نہیں ہے، جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے مطابق اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی فکر نہیں، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں عقیدے کی بہت فکر ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ہر مسلمان اس بات کا احساس رکھے، فکر کرے کہ میرے عقیدے کے اندر کسی قسم کی لچک پیدا نہ ہونے پائے۔ عقائد میں سے ایک عقیدہ جس کا متعدد خطبات جمعہ سے ذکر چل رہا ہے وہ ہے شفاعت کا عقیدہ۔ آج انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مکمل کر لیں گے۔ باتیں اس میں اور بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس وقت کسی بھی موضوع کو لے لے، اگر اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، ایسی ایسی باتیں اور اتنا کچھ اس میں ہے کہ وہ موضوع ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بہرحال جو کچھ ہم سنیں سنائیں، اللہ سننے والوں کو، سنانے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں متعدد بار بتا چکا ہوں، شفاعت حق ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، بس اس پابندی کے ساتھ سفارش اور شفاعت ہوگی۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے متعدد چیزیں سماعت کی شفاعت کے حوالے سے، آج انہی کو آگے لے کر میں چلتا ہوں۔ چند ایک اور باتیں کہ شفاعت کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے۔ گزشتہ خطبے میں ذکر ہوا تھا قرآن پاک، روزہ، یہ سفارشی بنیں گے، اور اسی طرح سے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کا پڑھنا،
سورہ ملک کا پڑھنا، یہ سورتیں بھی سفارش کریں گی۔ اور اسی طرح سے جس وقت بندہ اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے اور 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے تو جنت اور جہنم بھی سفارش کرتی ہیں۔ جنت کہتی اللہ اس کو میرا حقدار بنا ہی دے، اور جہنم کہتی اللہ اس کو مجھ سے بچا ہی دے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شفاعت پسند تھی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، اتدرون ما خیرنی ربی اللیلہ، میرے صحابہ تم جانتے ہو آج رات میرے رب نے میرے سامنے 2 چیزیں رکھی۔ اللہ نے آپشن دی، مجھے اختیار دیا، اور جانتے ہو کیا اختیار دیا؟ بات دیکھیے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں اور آپ سبھی سے پوچھ رہے ہیں، ما تدرون، اے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، کیا تمہیں پتہ ہے ما خیرنی ربی اللیلہ، میرے رب نے آج رات مجھے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ سارے صحابہ کرام بولے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ کے نبی جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اللہ جانے، اور جس کو اللہ نے بتایا اس کا رسول وہ جانے۔ اب یہاں پر بھی عقیدہ دیکھیے نا، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں یہ حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ان کو سب پتہ ہے، یہ عالم الغیب ہیں، یہ غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں۔ وہ جی فلاں پیر صاحب کے پاس ہم گئے، ہاتھ دے کر اس نے پتہ نہیں کیا کچھ بتا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے ہیں کہ جس نے جا کے کسی کو اپنا ہاتھ دکھایا، اس نے جو کہا اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے مجھ محمد پہ اترنے والی شریعت کے ساتھ کفر کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اس میں لچک نہیں، اس میں کوئی بندہ رعایت نہیں دے سکتا، لہذا ان معاملات میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علم غیب، غیب کو جاننے والا، حاضر کو جاننے والا، حقیقت کیا ہے، یہ سارے کا سارا اختیار صرف اور صرف ہمارے پیارے رب کے پاس ہے۔ وہ خود کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، لوگوں غائب اور حاضر کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ آپ سوچئے نا، انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں اور پوچھ رہے ہیں مجھے میرے رب نے جو اختیار دیا تمہیں پتہ ہے؟ سارے کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ آپ کو پتہ ہے۔ اب آگے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل فرما کے کیا کیا؟ فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ نِصْفُ أُمَّتِي وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے 2 چیزیں رکھی، آپشن دی مجھے، ایک یہ ہے کہ میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں گا، آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، آپ اس کو قبول کر لیں، اور دوسری بات ہے وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، دوسری بات یہ کہ آپ شفاعت کو قبول کر لیجئے۔ اب آپ کا جو دل چاہے، آپ جس کو پسند فرمائیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میں نے سفارش کرنی ہے اپنی امت کی، میں نے اس کو پسند کیا۔ اور دیگر احادیث میں یہ بات ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں ذرا وسعت پیدا ہو جائے گی، آدھی سے بھی زیادہ امت میں جنت میں لے جاؤں گا، بلکہ آپ نے فرمایا ساری امتیں ملا کر جنت آدھی بھرے گی اور مجھ اکیلے کی امت سے آدھی باقی کی جنت بھر جائے گی، اس قدر میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا
تو میرے عزیزوں صحابہ کی ادائیں کیا ہیں، ملاحظہ کیجیے. اتنی خوبصورت بات مل گئی کہ آپ کو شفاعت کا اختیار مل گیا. تو اب سارے کہنے لگے، قلنا، صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لنا ان یجعل من اہلها، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. اب دیکھیے نا، ادھر صحابہ کرام کو آفر مل رہی ہے اور ساتھ ہی اس بات کی خواہش کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اللہ ہمیں آپ کی شفاعت کے حقداروں میں شامل کر کے اہل جنت میں سے کر دے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ قال، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے تک محدود کیوں کرتے ہو؟ ہی لکل مسلم، یہ میری شفاعت ہر مسلمان کو نصیب ہوگی. سبحان اللہ. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اور آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے گناہگار ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے گا. کبیرہ گناہ کر لیے، بڑے بڑے جرائم کر لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا بس اب تو یہ پکا معاذ اللہ مشرک بن گیا، اب تو یہ جہنمی ہے، اس نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر. لیکن یہاں دیکھیے کیا صورتحال ہے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے نا، اللہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت کو قبول فرما لے گا. اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایسی بلا وجہ تبصرے کرنا، لوگوں کو جہنمی قرار دے دینا، جہنم میں ڈال دینا، یہ اللہ معاف فرمائے آج عام یہ چیز پائی جاتی ہے. آئیے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. احادیث میں تو یہاں تک بات آتی ہے، اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا یہ کافر ہے، یہ ایسا ہے، یہ مشرک ہے، یہ جہنمی ہے، اگر تو وہ ایسا ہے تو اس کو بات فٹ ہو جائے گی اس پر. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر کہنے والا خود بن جائے گا. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس قسم کے کاموں میں اپنی آخرت کو خراب کرتے پھریں. آئیے اگلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول آپ کی خدمت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس رہتا، کنت ابیت فی بیت رسول اللہ، بعض اوقات اللہ کے رسول کے گھر میں رہتا. فأتیت بوضوئہ وحاجتی، بعض اوقات اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر میں وضو کے لیے پانی پیش کرتا، قضاء حاجت کے لیے ضروریات پیش کرتا، آپ کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے میں خدمت میں لگا رہتا. ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا. آپ بڑے خوش ہوئے اور اس خوشی کے موقع پر آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، سل، آج دل کرتا ہے کچھ مانگنے کو تو مانگ لے، کچھ دل چاہتا ہے سوال کرنے کو تو کر لے. صحابی کی سوچ دیکھیے میرے عزیزوں. ہم دعائیں کچھ کرواتے ہیں، ہماری دعاؤں کا محور صرف دنیا ہوتی ہے. اور وہاں دیکھیے وہ صحابہ جنہوں نے جو تنگیاں کاٹی، ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم میں سے کوئی کتنا بھی غریب ہونا، اتنا غریب کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ گھر میں صرف پہننے کو ایک چادر ہے وہ لے کے بندہ نماز پڑھنے آ جائے، وہ واپس جائے گا تو اپنی بیگم کو دے گا، وہ اوڑھ کر نماز پڑھے گی. اتنی غربت کہیں بھی نہیں ہے. وہاں یہ غربت کا عالم، کہاں حق مہر بیوی کو دینا ہی دینا ہے. التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ گھر میں تلاش کرو لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ. صحابی نے سارا گھر چھان مارا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی. یہ غربت کا عالم. لیکن وہاں پر اسی طرح کی باتیں ہمیں ملیں گی. انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے کوئی محل بن جائیں، ہماری دنیا بن جائے. نہیں،
صحابی کا سوال دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا سل، میرے صحابی سوال کر لے. کہنے لگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جی ایک ہی چیز کا سوال ہے، دنیا میں آپ کا خدمت گزار ہوں، دل یہ چاہتا ہے جنت میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں. دنیا میں آپ کی خدمت کرتے ہیں، کیا کہنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے، ان کے نصیب کے. کلمہ پڑھا، ایمان لائے، ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. ہم لوگ تو خواہش رکھتے کاش ہمیں اللہ کے نبی کا زمانہ مل جاتا. تو آئیے دیکھیے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور پھر اس موقع کے اوپر ان کو یہ آفر مل رہی ہے. آخرت میں دنیا میں کیا چاہیے؟ کاری بس آخرت کا ہی سوال ہے، اور سوال بھی یہ ہے آخرت میں جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. آپ نے فرمایا او غیر ذالک، یار کوئی اور بات کرو، اس کے علاوہ کوئی اور چھوڑو، اس بات کو کوئی اور بات کرو. انہوں نے کہا نہیں جی اللہ کے نبی جی بس بات ہی یہ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی سوال نہیں. جب اصرار بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات ارشاد فرمایا، عمل بتایا. فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، تو نے ایک کام یہ کرنا ہے، کثرت سے سجدے کرنے ہیں. میں اللہ سے دعا کروں گا، تو کثرت سے سجدے کرے گا، نفل پڑھے گا، اللہ میری دعا قبول کر کے، میری سفارش قبول کر کے اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنا دے گا. اللہ کے نبی کی سفارش کن کو ملے گی؟ جو بکثرت نفل پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں گے. زیادہ سجدے کرنے سے مراد یہ ہے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنا. فرض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، نوافل ادا کرنے. تو یہ ایک عمل ہے جو بندہ یہ کرتا ہے اس کو اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے گی. اسی طرح ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسمع النداء، جو بندہ اذان سنتا ہے، اذان سننی چاہیے غور سے، توجہ کے ساتھ، پھر اذان کا جواب دینا چاہیے، جیسے جیسے مؤذن کہے ویسے کہیے. پھر اذان مکمل ہو گئی، اذان مکمل ہونے کے بعد درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد دعا پڑھیے. اور وہ دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. آگے کیا ہے؟ بعض لوگوں نے شامل کر لی چیزیں. یہ عجیب مصیبت ہے بھئی، جو اللہ کے نبی نے بتایا، جس طرح اللہ کے نبی کی ذات ساری مخلوق میں کامل ہے، ویسے آپ کی بتائی ہوئی ہر بات بھی کامل ہے، مکمل ہے. اس کا مطلب ہے معاذ اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس وقت، جس میں یہ دعا موجود ہے، اس میں یہ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ اس طرح کے الفاظ کوئی نہیں. جو بندہ شامل کرتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہوں گا، وہ فرماتے ہیں فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. اس کا دعویٰ یہ ہے اپنے عمل سے کہ معاذ اللہ محمد کریم نے رسالت میں خیانت کی ہے. یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے، چلو نہیں، انہوں نے نہیں بتایا، میں کر دیتا ہوں شامل. بھئی ہماری یہ جرأت کہاں سے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے رسول پاک نے جو بتایا بس اسی پر بریک لگ جائے. آگے بڑھنے کی جسارت تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں آنی چاہیے. قرآن پڑھیں، وقت اجازت نہیں دیتا میں اس کو بیان کروں، انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں ذکر ہوں گی یہ باتیں. اللہ کہتا ہے لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. رسول پاک کا فیصلہ آ جانے کے بعد اگر کسی نے دل میں گھٹن بھی محسوس کر لی، اللہ کہتا ہے میں ایمان سے اس کا دل صاف کر دوں گا. یہ بندہ مومن نہیں، ایمان اس کے دل میں نہیں. تو آئیے جو اللہ کے نبی نے بتایا بس اسی پر اکتفا. آپ نے کیا بتایا؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ،
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ صحیح بخاری شریف میں اتنی دعا ہے۔ بعض دیگر روایات میں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ کے الفاظ بھی ہیں۔ تو فرمایا اذان سن لینے کے بعد درود شریف پڑھ لیا، اب جو بندہ یہ دعا پڑھے گا نا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ روزانہ کتنی بار موقع ملتا ہے؟ 5 بار۔ چلو 4 بار تو ہے ہی نا، فجر کے وقت تو اکثر و بیشتر سوئے ہوتے ہیں، اذان سنتی نہیں ہے۔ 4 بار تو ہے نا، خوش نصیب فجر کی اذان بھی سن لیتے ہیں۔ 5 بار موقع 5 بار ہی ملتا ہے، کوئی 1 بار لے، کوئی 2 بار لے، کوئی 5 بار لے لے، ڈیلی کا 5 مرتبہ موقع ملے، یہ گولڈن چانس ہے میرے عزیزوں، اس کو کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ شفاعت کا عقیدہ بالکل برحق ہے، جو شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کا منکر ہے۔ لیکن شفاعت کے متعلق یہ مسنون اعمال اور یہ دیا ہوا عقیدہ، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، اس کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسوں جمعہ پڑھایا میں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، اسلام کی اور عفت مآب اور عزت مآب بیٹیوں بہنوں کو سلام ہے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الا انبئکم بخیر ما یکنز، کیا تمہیں کائنات کا بہترین خزانہ بتاؤں؟ پھر فرمایا المرأۃ الصالحہ، جو نیک عورت ہوتی ہے وہ سب سے بہترین خزانہ ہے۔ نیک عورت سب سے بہترین خزانہ ہے، اور خزانے کو کبھی بھی کوئی عقل والا، شعور والا اٹھا کر سرے بازار نہیں رکھتا۔ خزانہ ہے، اٹھا کے بازار میں رکھ دو، کوڑے پر رکھ دو، ہر آنے جانے والے کی نظر پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن پہلے جان لیجئے کون ہے نیک عورت؟ فرمایا صلت خمسہا، پہلی اس کی صفت یہ ہے 5 وقت نماز ادا کرتی ہے۔ صامت شہرہا، رمضان آئے اس کے روزے رکھتی ہے۔ اطاعت بعلہا، شادی ہو جاتی ہے، شوہر کی فرمانبردار اور وفادار بن کے رہتی ہے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ عورت ایسی خوش نصیب عورت ہے، 4 صفتیں اس میں دنیا میں ہیں، قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 ہی دروازے کھلوائے گا اور فرمائے گا دخلت من ایہا شئتی، میری بندی جس دروازے سے دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے نیک خاتون۔ کیا صفات ہیں؟ 5 وقت کی نماز، یہ نہیں ہے ٹی وی ضائع نہ ہو، موبائل سے کوئی خبر رہنے نہ پائے، نماز کی خیر ہے، روزوں کا تو پتہ ہی نہیں، فرمانبردار شوہر کی بننا تو دور کی بات ہے، شوہر کو دبا کے رکھو،
ماتحت رکھو، یہ ہمارا کلچر ہے آج کا۔ اور پھر وجود کی حفاظت، سر تو ننگے تھے ہی تھے، اب تو بہت آگے بڑھ چکی ہیں اور نکلی ہے 8 مارچ کو اپنے حقوق لینے کے لیے۔ پھر کیسے لے رہی ہیں حقوق؟ ساری دنیا کی نگاہوں میں واہیات قسم کے بکواسات، نہ عفت رسول کا پتہ، نہ عفت عائشہ کا کوئی پتہ۔ ایسا گندا کلچر اس معاشرے میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم تو ان کے لیے وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کا ارادہ بھی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے ہی ذلیل ہوتی رہیں گی سڑکوں کے اوپر۔ یہ جو نکلی ہے نا اسلام سے عورت کے حقوق، اور آپ تصور کیجئے کس قدر غلاظت بھرے نعرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباش، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں۔ کہتے ہیں وہ 6 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا۔ کون ہے؟ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور وہ 50 سال کا کون؟ 50 سال کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، اور یہ نکلی ہے حقوق لینے کے لیے۔ یاد رکھیے اسلام نے جو حقوق دے دیے ہیں نا، وہ دنیا میں کوئی اور حقوق دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر نہ دیکھ لو دنیا میں عورتوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھو اسلام کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، اس کی خدمت میں تیرے لیے جنت ہے۔ تیرے باپ کا تیرے اوپر 1 درجے کا حق ہے خدمت کا، اور تیری ماں کا تیرے اوپر کتنا حق ہے؟ کتنا حق ہے؟ ماں والوں بولو کتنا حق ہے؟ 3 درجے زیادہ۔ لائیے مثال اس کی دنیا میں۔ پھر کہتے ہیں عورت کو حقوق نہیں ملتے۔ بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو اس کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھا گیا ہے۔ یہ گھر میں رہے، اس کا محافظ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا شوہر ہے۔ اور چھوٹا سا بچہ بھی ماں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ماں اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ گندا کلچر ہے، انشاءاللہ اس امت نے نہ قبول کیا ہے نہ کریں گے۔ یہ کھلے بازوؤں والی، یہ کھلی گردنوں والی اور ننگ دھڑنگ بیچاری، اور یہ آ کے سڑکوں پر واہیات قسم کے نعرے لگائیں اور ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف بھی بکواسات کریں، ان کے اوپر تو گستاخی رسول کے اور ریاست سے غداری کے مقدمے ہونے چاہیے، تاکہ ان کی نسلوں کو بھی پتا چلے کہ اس طرح سے نکل کر مقتدر اداروں کے خلاف اس طرح کی بکواسات کرنا، پھر اس سے بھی بڑھ کر کتنے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ان جملوں کے ساتھ۔ بہرحال آزادی ان کو مبارک ہو جو اس طرح کی آزادی لینا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری خواتین اپنے گھروں کے اندر محفوظ، پردے کے اندر محفوظ، الحمدللہ پرسکون انداز کے اندر اپنی زندگیاں گزارتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کائنات کا بہترین خزانہ ہے ہماری خواتین، اور نمونہ ہے، کیونکہ اس لیے ان کے لیے نمونہ ازواج مطہرات اور بنات رسول ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، یہاں پر تشریف فرما نوجوانوں اور میرے بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، کیونکہ یہ گندا کلچر آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کیجئے، اپنی ناموس کی حفاظت کریں، اپنی نسل کی حفاظت کریں، بچا کے رکھیں۔ اس وقت تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا ہے۔ بہرحال اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مسلمانوں تم سب اپنی فکر آپ کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود مضبوط ہو، ہدایت پر ہو، گمراہ بندہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی عورتوں کی اللہ اصلاح فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی اللہ اصلاح فرمائے اور حفاظت فرمائے۔
اگلی گزارش میرے عزیزوں یہ ہے، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ سلف صالحین 6 ماہ پہلے ہی دعائیں شروع کر دیتے، یا اللہ رمضان آئے گا، آدھا سال گزر گیا ہے، آدھا باقی ہمارے نصیب میں کر دینا۔ ہمارے تو بالکل قریب آن پہنچا ہے، 13 یا 14 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ تو یہ ماہ مبارک ہم سب کے نصیب میں فرما، اور ہمیں صحت ایمان کی بہترین کیفیت عطا فرما تاکہ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ہاں میرے عزیزو، یہ مرکز الحمدللہ جہاں بیٹھے ہیں جمعہ ادا کر رہے ہیں، یہ مسجد اور اس میں موجود بچوں کے لیے مدرسہ، بچیوں کے لیے مدرسہ، الحمدللہ دن رات یہ بڑی آباد جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی۔ بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، بچیاں حفظ کر رہی ہیں، عالم فاضل کا کورس کرتے ہیں، اور اس تناظر کے اندر اسباب وسائل آپ کو پتہ ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہی معاملات آگے چلتے ہیں۔ بڑی ایک اہم ضرورت وہ تھی بجلی کا بل، جو کہ پچھلے سال گرمیوں میں 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا۔ تو بہرحال اس مرتبہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے کوشش شروع کی ہے، فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ سولر سسٹم اپنے ادارے میں لگوا لیتے ہیں، اور اس کی ساری ورکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ 100 کلو واٹ کا ہم نے انشاءاللہ یہ سسٹم لگوانا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ 1 کلو واٹ کے اندر 1000 واٹ ہے، 1 واٹ کی قیمت ہے صرف 200 روپیہ۔ یہ مکمل انسٹالیشن اور وہ جو میٹر لگتا ہے وہ A to Z سارا خرچہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو 200 روپیہ 1 واٹ آپ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، کسی خوش نصیب کو اللہ زیادہ موقع دے وہ زیادہ کریں، 10 واٹ ذمہ لے لیں، 100 لے لیں ذمہ۔ 545 واٹ کی ایک پلیٹ ہے جس کی قیمت ہے 1,09,000 روپیہ، اور یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے آپ کا۔ اللہ کے گھر کے اندر لائٹیں جلیں گی۔ کل بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے بات ہو رہی تھی، ہم اللہ کے گھر کی لائٹیں جلائیں گے، اللہ انشاءاللہ ہماری قبروں کی لائٹیں جلا دے گا۔ دعا کرتے ہوتے ہیں نا، یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا ایک صحابی بڑی دور سے نماز کے لیے آتے، پیدل چل کے آتے، دوسرا صحابی کہنے لگا یار سواری خرید لو، کہتا نہیں یار میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جتنے قدم ہیں سارے لکھے جائیں گے، میری خواہش یہ ہے اللہ میرے سارے قدم لکھ لے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو، اس نے جیسی نیت کی ہے نا اللہ نے ویسا ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ ہم یہ نیت کریں اللہ تیرے گھر کی لائٹیں جلائیں گے، بچے پڑھیں گے، لوگ پڑھیں گے، آگے رمضان آ رہا ہے تو یا اللہ تو ہماری قبروں کو منور کر دینا، اللہ تیرے گھر کے پنکھے چلے، AC چلے تو ہمارے قبروں کو ٹھنڈی اور ہوادار کر دینا۔ لہذا یہ میری گزارش ہے، آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور اس میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرنا ہے تاکہ یہ ہر ماہ کی ہماری ایک بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے رزق میں جان مال میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کو اللہ کے گھر کے لیے، دینی ادارے کے لیے، اللہ کے لیے میں نے آواز دی ہے، آپ نے کبھی مجھے نہیں موڑا۔ میری دعا ہے آپ جب اللہ سے جو کہیں اللہ آپ کو بھی کبھی نہ موڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔